ان دنوں عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اہم کانفرنس ہانگ کانگ میں ہو رہی تھی۔ کانفرنس کا ایجنڈا تھا سیاسی کیمیا گری نے دنیا کی معیشت کو سونے کے معیار سے تبدیل کر کے کرنسی نوٹوں اور بینک سرٹیفکیٹوں کی شکل دے دی ہے۔ گزشتہ صدی کی عالمی جنگوں نے بین الاقوامی معیشت کو ایک نئی نہج پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان جنگوں سے پہلے ڈالر گولڈ اسٹینڈرڈ پر بخوبی پرورش کر رہا تھا، مگر جب سے گولڈ اسٹینڈرڈ ختم ہوا، ڈالر مسلسل افراط زر کا شکار ہے اور پاتال میں گر رہا ہے۔ اگرچہ یورو کا ظہور پذیر ہونا اور جاپانی معیشت کا ترقی کرنا ایک خوش آئند عمل ہے، مگر تیسری دنیا کے مظلوم عوام مسلسل قرضے کی چکی میں پس رہے ہیں۔ غریب ملکوں کی اس بے حالی پر ترقی یافتہ قوموں کے معیشی دانشور نہایت بے چین ہیں۔ چنانچہ وہ وقت آ چکا ہے کہ بریٹن ووڈ اداروں کی تعمیر نو کی جائے تاکہ دنیا معیشت کی نشاط ثانیہ سے روشناس ہو سکے۔ IMF نہایت سنجیدگی سے اس پہلو کا جائزہ لے رہی ہے، کیوں نہ عالمی معیشت کا تعین اثر نو گولڈ سٹینڈرڈ پر کیا جائے، مگر یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ عالمی معیشت اتنی گنجلک ہو چکی ہے کہ تمام کرنسیوں کو گولڈ سٹینڈرڈ پر لانا کوہ گراں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں برطانوی بادشاہت کی معیشت کا تجزیہ بھی کرنا پڑے گا۔ جب نپولین کی جنگوں کے دوران سونے اور پاؤنڈ کے تناسب میں نشیب و فراز آتا رہا، ہمیں اس سونے اور ڈالر کے تناسب کی کوئی راہ نکالنا پڑے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سونے کی خرید و فروخت عالمی منڈیوں میں آزاد کر دی جائے اور ساتھ ہی دنیا بھر کی کرنسیوں کو مارکیٹ کے تیوروں کے حوالے کر دیا جائے؟ کیا اس طرح ڈالر اور باقی کرنسیوں کی قیمت میں استحکام آ جائے گا؟ اور کیا پھر سے تمام کرنسیاں سونے کے معیار سے منسلک ہو کر بین الاقوامی معیشت کو راہ راست پر لے آئیں گی؟ انسان بہت ترقی کر گیا ہے، یہ بات غلط ہے کہ دنیا میں سونے کی کمی ہے۔ قدرت نے کرۂ ارض کو سونے کے ناقابل یقین ذخائر سے نوازا ہے۔ آئیے اس خزانے سے مستفید ہو کر دنیا کی معیشت کی کایا پلٹ دیں۔ دنیا بھر سے ہندسوں کے جغادریوں اور معاشیات کے پنڈتوں کے جتھے شہر میں آ چکے تھے۔ شہر کا ایئرپورٹ جو پہلے ہی بہت مصروف تھا، آج کل ہانپتا ہوا نظر آتا تھا۔ شیشے کی طرح چمکتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز ہر طرف سے پرندوں کی طرح اتر رہے تھے۔ اپریل کا مہینہ تھا اور بارشوں کا زور۔ جب اترتے ہوئے گیلے جہاز سیاہ رن وے کو چھوتے تو جھک کی آواز آتی اور جب پرواز کرتے تو ان کی بیضوی کھڑکیوں کے شیشے اندھے ہو جاتے اور ان پر پانی کی پتلی لکیریں چلنے لگتیں۔ پال بہت جلدی میں تھا، اسے کانفرنس میں شام کا سیشن بھگتانا تھا۔ وہ اس وقت چائنا ریسورس سینٹر کی 40ویں منزل پر تھا۔ اوپر آسمان پر شام ہونے میں کچھ وقت تھا، مگر نیچے ہانگ کانگ کی گلیوں میں آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتوں نے شام کر دی تھی۔ چائنا ریسورس سینٹر کے گراؤنڈ فلور پر کھڑے زینو نے دیکھا کہ لفٹ نے 40 نمبر کی لائٹ روشن کی ہے۔ زینو سفید سوتی پینٹ اور سلیٹی رنگ کی سپورٹس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ زینو کے کپڑے ابھی تک پاکستان سے بن کر آتے تھے۔ چولستان کی ملقہ زمین پر اگی ہوئی کپاس چنی جاتی اور لائل پور کی کھڈیوں پر زینو کا لباس تیار ہوتا۔ زینو کے لباس کی ذمہ داری بھی تحسین کے ذمے تھی۔ تحسین کے بنوائے ہوئے لباس کے علاوہ جب بھی زینو کوئی اور کپڑا پہنتا تو اس کے جسم پر تازیانوں جیسے سرخ نشان پڑتے تھے۔ ملائم گھنٹی بجی اور گراؤنڈ فلور پر لفٹ کا دروازہ کھلا۔ پال اکیلا لفٹ سے اترا تو زینو کے ساتھ کھڑے ایک سیاہ فام شخص نے پال سے ہاتھ ملایا، جس نے اپنے دائیں کان میں چھوٹی سی بالی اور بائیں پہلو میں ایک فلپائنی عورت پرو رکھی تھی۔ اس سیاہ فام شخص نے صرف 5 سیکنڈ میں سٹاک ایکسچینج کی پوزیشن پال کے سامنے یوں پیش کی جیسے کوئی مینڈک ٹرا رہا ہو۔ سیاہ فام شخص کی اس کارکردگی کے زیر اثر بائیں جانب فلپائنی عورت تھر تھرا رہی تھی اور دائیں کان کی بالی میں عمارت کی روشنیاں جلتی بجھتی رہیں۔ پال نے سیاہ فام خبر رساں کو جواب دیا اور چلنے لگا۔ 3 قدم کے فاصلے پر زینو کھڑا تھا۔ پال نے ایک قدم اٹھایا، رکا اور نظریں فرش سے اٹھا کر زینو کے چہرے پر رکھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بھرپور انداز میں دیکھا۔ زینو کو وہ وقت یاد آیا جب اس نے پہلی بار سکندر کو دیکھا تھا۔ اس وقت بھی شام تھی۔ ارسطو اور زینو اپنی دھن میں محو چلتے جا رہے تھے کہ انہیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ مڑ کر دیکھا تو انہیں چند گھڑ سوار نظر آئے جو ان کے قریب آ کر رک گئے۔ سکندر چند سپاہیوں کے ساتھ علاقے کے گشت پر تھا۔
اس نے ارسطو کو دیکھ کر اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ارسطو نے جواب دیا۔ شام کے دھندلکے میں سکندر نے زینو کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر زینو کو دیکھتا رہا اور اس دوران سکندر کا سیاہی مائل خاکی گھوڑا اپنے سموں کی دھیمی لچک سے اس کا جسم اپنی ننگی پشت پر اچھالتا اور گراتا رہا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پال اور زینو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پال نے اپنا بایاں ہاتھ سیاہ پتلون کی جیب سے نکالا اور کوئی کلائی گھما کر گھڑی نظروں کے سامنے کی تو اس کی سفید شرٹ کوہنی کے قریب سلوٹیں کھا گئی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا پال سڑک اور پل پار کر کے سمندر کنارے اس جگہ پہنچا جہاں سے اسے فیری پر بیٹھنا تھا جو ہانگ کانگ اور کولون کے درمیان چلتی تھی۔ ہلکی بارش سے پال کی قمیض گردن سے نیچے کمر پر چپک کر گلابی ہو گئی، جبکہ قمیض کا نچلا حصہ بنیان کی رکاوٹ نے مزید اجلا کر دیا۔ فیری میں ہر رنگ و نسل کے لوگ لہروں کے زور پر جھولتے ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ کھڑکیوں کو بند کرنے کے لیے پولیتھین چڑھائی گئی تھی جن پر بارش گر کر آواز دیتی تھی۔ 10 منٹ کا یہ سمندری سفر پال نے بے چینی میں گزارا اور بار بار گھڑی دیکھی۔ فیری سے اتر کر پال نے پیننزولا ہوٹل کا رخ کیا جہاں کانفرنس اس کی منتظر تھی۔ پال بین الاقوامی شخصیت تھا۔ اسرائیل ہو یا امریکہ، برطانیہ ہو یا فرانس، جرمنی ہو یا جاپان، وہ ہر جگہ معزز ترین شہری تھا۔ وہ فائنانس اور معاشیات کے میدان میں ید طولہ رکھتا تھا، مگر ہمیشہ پس منظر میں رہ کر دنیا کی اقتصادیات کی نوک پلک درست کرتا تھا۔ وہ ہوٹل کے صدر دروازے میں داخل ہوا چاہتا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، پال۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، ایڑیوں پر گھوما۔ زینو پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا بیگ اس کے کاندھے سے لٹک رہا تھا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، ساری دنیا میرا انتظار کر رہی ہے، پال نے ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے کہا۔ ساری دنیا؟ پال کے اس خطابیہ انداز پر زینو کو سکندر یاد آیا جو ایک دن ایک کوچے میں ہومر کی شاعری رزمیہ انداز میں پڑھ رہا تھا۔ مگر بہادر کی جلد رنگت نہیں بدلتی، اگر وہ برچھیوں کے پہم وار سے گھائل ہو بھی جائے تو بھی کوئی ہتھیار اس کی گردن کی پشت اور پیٹھ کو چھلنی نہیں کر سکتا، ہاں اس کے سینے اور شکم کو پھاڑ سکتا ہے۔ ساری دنیا کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی پال، زینو نے اسے بتایا۔ پال خاموش رہا۔ میرے ساتھ چلو، یہ کہہ کر زینو مڑا اور چم شا چوئی کی شاہراہ میں داخل ہوا جو پیننزولا ہوٹل کے ساتھ ہی بائیں جانب تھی۔ ذرا آگے زیر زمین ریل کا بل تھا جس میں سے لوگ چوٹیوں کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ لوگ تھے جنہیں ابھی ابھی ریل کا لاوا اگل گیا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد زینو دائیں جانب تاتھن روڈ پر مڑا تو پیچھے سے پال نے آواز دی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہی بات تو تم سے پوچھنا ہے، تم کہاں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو؟ پال نے ہالیڈے ان کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں اس کے ریستوران میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل کے مینیجر نے ایک علیحدہ کونے میں ان کے بیٹھنے کا اہتمام کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ زینو نے بات کا آغاز کیا۔ میں معاشیات کرتا ہوں، میں اقتصادیات کرتا ہوں، جواب آیا۔ خوب کرتے ہو، پرانے لوگ فلسفہ کرتے تھے اور اسی میں سب کچھ کرتے تھے، آج کے لوگ معاشیات کرتے ہیں، اسی میں سب کچھ کرتے ہیں۔ اگرچہ طبیعیات، کیمیا اور طب بھی بہت ترقی یافتہ علوم ہیں، مگر معاشیات کو آج کے دور کا سب سے بڑا علم سمجھا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ معاشیات دراصل ہے کیا؟ زینو نے پال کے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو میز پر دھرا تھا۔ یہ وہ علم ہے جو تجزیہ کرتا ہے کہ کیسے انسان کی لامحدود خواہشات کو مطمئن کرنے کے لیے محدود وسائل کو عمل میں لایا جائے۔ پال نے معاشیات کی تعریف کی۔ کیا وسائل محدود ہیں؟ زینو نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ وسائل محدود نہیں ہیں، زینو نے کہا تو پال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انسان کی خواہشات لامحدود کیوں ہیں؟ زینو نے پوچھا۔ یہ انسانی نفسیات کا ماہر بہتر بتائے گا یا کوئی فلسفی؟ پال نے جواب دیا۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت ایک ایسا نظام ہے جس کی عمارت آزادی کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے، یعنی سرمایہ کاری کی آزادی، صنعت و حرفت کی آزادی، مقابلے اور مسابقت کی آزادی اور خرید و فروخت کی آزادی۔ پال نے کہا۔ مکمل آزادی؟ زینو نے کہا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن مادر پدر آزادی بھی کسی سسٹم کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ اس طرح نظام بے لگام ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی قدغن چاہیے، لیکن کم سے کم اس قدر کے نظام بھی آزادانہ چلتا رہے
اور کچھ قواعد بھی متعین کر دیے جائیں کہ بہاؤ کو کناروں میں رکھیں۔ کنارے بنانے کا کام حکومت انجام دیتی ہے اجارہ داری کی روک تھام کے لیے، تمام سرمایہ داروں کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے، ٹیکس کا نظام فعال بنانے کے لیے تاکہ حکومت کے اپنے اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں۔ پال نے بیئر کا گھونٹ بھرا۔ آزادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ خلا میں آزاد سیارے، کرۂ ارض میں آزاد ہوا، سمندر میں آزاد ویلیں، دریا میں آزاد مچھلیاں، شہر میں آزاد شہری، قید خانے کی دیواروں میں آزاد قیدی، زینو نے پوچھا۔ دیکھیے، پال نے کندھے اٹھا کر، بازو اور ہونٹ پھیلا کر اور آنکھیں سکیڑ کر کہا، یہ ایک سیاسی موضوع ہے اور میں معاشیات کا آدمی ہوں، اس لیے موضوع پر کوئی خاص بات نہیں کر سکتا۔ آزادی کی اقسام اور درجہ بندی اس شعبے کا ماہر بہتر بتا سکتا ہے۔ البتہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آزاد معیشت کو حکومت کی کچھ پابندیوں کے زیر سایہ پروان چڑھنا چاہیے تاکہ ایک نظم و ضبط فروغ پائے اور حکومت کی زیر نگرانی مقابلے کی سازگار فضا قائم ہو۔ جب ایک صنعت دوسری صنعت سے مقابلہ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے، پال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ زینو نے پھر پوچھا۔ ایک صنعت آگے نکل جاتی ہے، پال نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ زینو نے بات بڑھائی، اور دوسری پیچھے رہ جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا منافع کم ہو جاتا ہے، جو ایک بحرانی کیفیت ہے۔ منافع کم ہو جاتا ہے تو لاگت گھٹانے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مزدور کم کیا جاتا ہے۔ اس طرح بحران عارضی طور پر ٹل جاتا ہے، مگر یہ بحران پھر عود کر آتا ہے جب تک کوئی نئی اختراع نہ کی جائے اور مد مقابل صنعت سے 2 قدم بڑھ کر کوئی تدبیر نہ کی جائے۔ بحران کا یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ جب ایک صنعت بحران کے اس فاسقانہ چکر میں پھنستی ہے تو اس وقت صنعت کار کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے اور مزدور دماغی بحران کی کس منزل پر کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پال نے کھلا ہوا ہاتھ بلند کر کے گفتگو کا ریلا روکنے کی کوشش کی۔ یہ سوال آپ کسی ماہر نفسیات یا ماہر عمرانیات سے کیجیے۔ زینو نے کچھ توقف کیا اور پھر پوچھا، سرمایہ داری نظام کو اگر مذہب تصور کیا جائے تو اس کا خدا کون ہے؟ پال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اول تو اس نظام کو مذہب تصور ہی کیوں کیا جائے، کیونکہ یہ خالصتاً معاشی نظام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مذہبی علوم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں لادین ہوں۔ جس طرح لوگوں نے مذاہب کی بنیاد خوف پر رکھ دی، اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد خوف پر رکھ دی گئی ہے۔ اگر خوف مذہب ہے اور خوف سرمایہ دارانہ نظام ہے تو قیاس منطقی روح سے سرمایہ دارانہ نظام مذہب ہے۔ جس طرح مذہب کا خدا ہوتا ہے اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کا خدا ہوتا ہے، اور خدا کا نام منافع ہے۔ منافع کی پوجا اور منافع گرنے کا خوف۔ تمہارے مذہب کی ساری کہانی ان 8 الفاظ میں مضمر ہے: شہنشاہیت، ملوکیت، سامراجیت، استعماریت، نوآبادیاتی نظام۔ حکومت کرنے کی مختلف شکلیں شاید ہوں یا نہ ہوں، مگر منافع حاصل کرنے کی شکلیں بہرحال ہیں۔ عالمگیریت یا ہمہ عرضی۔ ترقی کی شکلیں ہوں یا نہ ہوں، مگر منافع حاصل کرنے کی شکلیں بہرحال ہیں۔ منافع چاہیے، خواہ معاشرے تباہ ہو جائیں۔ منافع چاہیے، چاہیں تہذیبیں مٹ جائیں۔ منافع پر پختہ ایمان ہی خداوند سرمایہ کاری کی رضا ہے۔ یہی تمہارا مذہبی نصب العین ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم لادین ہو، جبکہ تم سے بڑا مذہبی کرۂ ارض پر اور کوئی نہیں، کیونکہ موجودہ نظام کی ساری باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خوف کے زیر اثر سرمایہ کاری شہوانی، بحرانی، ہیجانی اور جنونی کیفیات سے گزرتا ہے۔ شہوانی جوش و خروش سے سرمایہ لگایا جاتا ہے تو ایسی صنعت وجود میں آتی ہے جو منافع دے سکے اور مختلف صنعتوں کے درمیان تگ و دو، مقابلے، مسابقت اور رقابت کی جنگ میں آگے بڑھنے کا جذبہ فراہم کر سکے۔ یہ شہوانی شدت معاشروں کی مختلف تہوں میں سرایت کرتی ہے۔ جبھی تو آج کے دور میں جنسی بے راہ روی عام ہے۔ جنسی اختلاط کے مختلف انداز ٹی وی کے شیشے اور سینما کے پردہ سیمی پر اسی جذبے کے تحت پیش کیے جاتے ہیں۔ اب بحرانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تمام دنیا میں معاشی بحران کا مد و جزر اسی وجہ سے مچلتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والی صنعت میں منافع زوال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ منافع کی یہ کمی اور انحطاط خوف کو مہمیز دیتا ہے۔ منافع کا زوال جب خسارے کی طرف گامزن ہوتا ہے تو لاگت گھٹانے کی تدبیر اختیار کی جاتی ہے۔ لاگت گھٹانے کا سودا سر میں سماتا ہے۔ اب ہیجان نمودار ہوتا ہے۔ مزدوروں کی فوج کو کم کر کے بے روزگاری کے فروغ میں حصہ ڈالا جاتا ہے۔ ہیجان کی ہوا چلتی ہے تو تقریباً تمام ذہنوں کو چھوتی ہے اور لاشعور میں سرایت کر جاتی ہے۔
کیا تم آج کل کے لوگوں کو گاتا ہوا نہیں سنتے؟ کیا وہ گاتے ہیں یا چیختے ہیں؟ کیا تم آج کل کے لوگوں کو ناچتا ہوا نہیں دیکھتے؟ کیا وہ ناچتے ہیں یا تڑپتے ہیں؟ لاگت کم ہونے سے وقتی طور پر بحرانی کیفیت کو لگام دی جاتی ہے، مگر یہ غیر ممکن ہے کہ بغیر کسی نئی صنعتی اختراع کے ترقی ممکن ہو سکے۔ جنون کے شعلے کو ہوا دی جاتی ہے، نئی نئی اختراعات وجود میں آتی ہیں اور لوگوں کو پبلسٹی کے ذریعے باور کروایا جاتا ہے کہ نئی مصنوعات کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ لوگوں کی اکثریت سادہ ہے، یہ اکثریت ہمیشہ سے سادہ رہی ہے، جسے جنونی ذہن اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ پبلسٹی اور اشتہار بازی کی رنگین بھرمار میں لوگ واقعی مان لیتے ہیں کہ نئی مصنوعات کی ایجاد کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ایجادات سے پہلے بھی وہ زندہ تھے، جی رہے تھے۔ کیا تم جنون کی وبا کو دنیا میں پھیلتا ہوا نہیں دیکھتے؟ کیا روز بروز ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ خون کے کئی رنگ ہوتے ہیں، تازہ زخم سے رستا ہوا گرم سرخی مائل خون، جمع ہوا بدبودار سیاہی مائل خون، پانی پر پھیلا ہوا معلق گلابی خون، یا پھر گھوڑوں کے سموں کے نیچے مسلا ہوا مٹی ملا خون جس میں کچلے ہوئے گھاس کی بو مل کر فضا کو عزاداری کی طرف مائل کرتی ہے۔ خوف کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں، آنکھوں سے ابلتا ہوا خوف، چہرے کے مساموں سے رستا ہوا خوف، خون میں ایڑ لگا کر دوڑتا ہوا خوف، جسم کپکپاتا ہوا خوف یا جسم کو پتھر بناتا ہوا خوف۔ تمہارے ہاں سرمایہ داری بھی خوفزدہ ہے اور مزدور بھی۔ بے روزگاری کا خوف مزدور کو مجبور کرتا ہے کہ وہ صنعت کاری میں اپنا پسینہ شامل کرے، کیونکہ کارخانہ چلے گا تو اس کا نظام حیات چلے گا۔ سرمایہ کار کو اس زمین کا خوف ہے جس پر منافع پاؤں دھرتا ہے۔ مبادا زمین شق ہو جائے، کہیں پتوں سے ڈھکا ہوا کنواں راہ میں نہ آ جائے، کہیں کانٹا نہ چبھ جائے۔ سرمایہ دار خوف کے زیر اثر اختراعات اور تنوع پر تکیہ کرتا ہے تو اس کے ملازم ان اختراعات سے بنی ہوئی چیزوں کے حصول پر۔ غیر ترقی یافتہ اور غریب علاقوں کے لوگ نئی مصنوعات کے حصول کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ امیر بننے کا خواب آنکھوں اور کبھی واپس نہ آنے کا عزم دل میں لیے قانونی یا غیر قانونی ذرائع سے امیر علاقوں میں وارد ہوتے ہیں تاکہ وہ نئی سے نئی مصنوعات کو پہلے استعمال کر کے غریب لوگوں کو حقارت یا برتری سے دیکھ سکیں۔ اس طرح تمہارے دور کی اکثریت اپنی نرگسیت کی تکمیل کرتی ہے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے نرگسی مسائل ہیں اور کارخانے ان ذہنی مسائل کا حل اپنی مصنوعات کی شکل میں بیچتے ہیں، جنہیں خرید کر ذہنی مریض پانی کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں اور اپنے ہی حسن پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ پال، تم نے جنونی حالت میں زمین کو بے دریغ خرچ کیا ہے، نوچ نوچ کر اس کے اندر سے وہ کچھ نکالا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں اسلحہ سازی کی بات کروں؟ موت کے سوداگروں، قہر کے دکانداروں اور بربادی کے ذخیرہ اندوزوں کی بات کروں؟ مخبوط الحواس کارخانے داروں، جذباتی بلیک میلروں اور ذہنی مشینوں کا ذکر کروں؟ تم بڑے فضول خرچ ہو، زمین کو بڑی تیزی سے خرچ کر رہے ہو۔ تم اس مخبوط الحواس شخص کی مانند ہو جس کے پاگل پن سے بیزار ہو کر گھر والوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور سالہ سال سے وہ شخص ایک ہی کمرے میں مقید ہے۔ فرش کی مٹی اکھاڑتا ہے، دیواروں پر خراشیں ڈالتا ہے، اسی کمرے میں کھاتا ہے، اسی میں رفع حاجت کرتا ہے، جس دیوار سے سر ٹکراتا ہے اسی دیوار سے لگ کر سو جاتا ہے۔ یہ تم نے زمین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے زمین اور اس کی فضا کو بہت میلا کر دیا ہے۔ اتنی گندگی اچھالنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ زمین سے نکلا ہوا کوڑا کرکٹ آخر کہاں پھینکا جائے گا؟ چاند پر؟ اور پھر چاند پر کیوں؟ زمین کی سزا چاند کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ تمہاری معیشت اس بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے گھڑ سوار سے بے خبر سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ گھڑ سوار ہچکولوں سے بچنے کے لیے گردن سے لپٹتا ہے تو ہاتھ پھسلتے ہیں، عیال پکڑتا ہے تو بال اکھڑ کر مٹھیوں میں آتے ہیں، جھٹکا لگتا ہے تو گھڑ سوار پشت کے بل زمین پر گرتا ہے، یوں کہ پاؤں رکاب میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ جب حکومت کرنسی کی مقدار کم کرتی ہے اور شرح سود گھٹاتی ہے تو افراط زر گرتا ہے، مگر بے روزگاری بڑھتی ہے اور کارخانے ویران ہو جاتے ہیں۔ اگر کرنسی کی مقدار بڑھتی ہے تو افراط زر بڑھتا ہے، درآمدات اور برآمدات کا توازن بگڑتا ہے۔ تمہاری معیشت میں گردش زر بے قابو ہے۔ تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ قومی آمدن اور سرمایہ کی مقدار میں توازن ہونا چاہیے، مگر مکمل روزگار فراہم کرنے کے بجائے اس توازن کو توڑا جاتا ہے۔ سرمایہ کے پھیلاؤ کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔
تمہارے بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس لیے وجود میں آئے تھے کہ دنیا میں معاشی ترقی کا توازن ہوگا، مگر ایسا کہاں ہوا؟ چند ملکوں میں ترقی ہوئی جبکہ باقی دنیا کا توازن بگڑ گیا۔ تمہاری کتابیں اور قوانین کچھ اور کہتے ہیں جبکہ تمہارا طریقہ واردات کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ ٹیکس بڑھانے سے قومی خزانہ بڑھے گا، تو کبھی یہ تھیوری سامنے آتی ہے کہ ٹیکس کم کرنے سے قومی خزانہ بڑھے گا۔ کبھی معاشی تنزل سے افراط زر بڑھتا ہے۔ انتشار کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ تمام علوم الگ الگ دنیاؤں میں پروان چڑھ رہے ہیں اور ایک کی کارکردگی سے دوسرا بے خبر ہوتا ہے۔ معاشیات الگ ہے تو عمرانیات الگ، طبیعیات ایک طرف ہے تو کیمیا دوسری طرف، سیاست ایک طرف ہے تو اخلاقیات دوسری طرف، مگر اخلاقیات تو سرے سے ہی مفقود ہے۔ یہ تمام سائنسیں الگ الگ کارکردگی کرتی ہیں۔ پرانے دور میں یہ سب سائنسیں فلسفے کا حصہ ہوا کرتی تھیں، مگر آج یہ کون سے ڈسپلن کا حصہ ہیں؟ ترقی کا مقصد یہ نہیں کہ تمام علوم بے لگام ہو جائیں۔ جب کسی سسٹم کا محور اور مدار متعین نہیں ہوتا تو نتیجہ انتشار کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ معاشیات آج کے دور کا بڑا علم ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس علم میں اخلاقیات کا رنگ بھی شامل کر لیا جائے جو عالمی معیشت کا نصب العین متعین کرے؟ یہ افلاطون کا نظریہ تھا۔ اگر تم افلاطون کو نہیں مانتے تو آئنسٹائن کو تو مانتے ہوگے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ فلکیات اور سوشلزم اگرچہ الگ الگ علوم نظر آتے ہیں مگر ان کی بنیاد ایک ہے۔ دونوں علوم قوانین پر مبنی ہیں اور قوانین کا موازنہ ممکن ہے۔ اگر یہ دونوں بظاہر مختلف علوم ایک نظر سے دیکھے جا سکتے ہیں تو عالمی معیشت کے اس گھوڑے پر اخلاقیات کی زین کیوں نہیں کسی جا سکتی جو پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے اور جس کی سموں سے چنگاریاں اڑ اڑ کر منزل جھلسا رہی ہیں؟ اگرچہ محکمہ شماریات کے اپنے مسائل ہیں اور ان کے اعداد و شمار پارے کی طرح تھرکتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی شماریات نے کافی کام آسان کر دیا ہے۔ اعداد و شمار کی زبان میں موجودہ دور کی کہانی نہایت سادہ مگر انتہائی دردناک ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ دنیا میں 193 ممالک ہیں، کل آبادی 6.25 ارب کے قریب ہے۔ دنیا کے صرف 5 ممالک ساری دنیا کی معیشت چلا رہے ہیں، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جاپان۔ باقی 188 ممالک ان 5 کے باج گزار ہیں۔ ان 5 ملکوں کی آبادی ساری دنیا کا 9% ہے۔ ساری دنیا کی آدھی مصنوعات ان 5 ممالک میں پیدا ہوتی ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی یہ 5 پیدا کرتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں ان 5 ممالک میں معاشیات کے الگ الگ تجربے کیے گئے ہیں جو ناکام ہوئے۔ گویا دنیا میں ہر 5واں انسان مفلس ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک بھی ان 5 ملکوں کی کرنسی کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی معیشت چلاتے ہیں۔ دنیا میں 100 ارب لوگ نہایت غریب ہیں اور روزانہ $1 کما کر غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر لطیفہ یہ ہے کہ غریب ممالک امیر ملکوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ امیر ممالک من مانی شرائط پر غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں، غریب ملکوں سے اجناس اور خام مال سستے داموں درآمد کرتے ہیں اور اپنی مصنوعات مہنگے داموں انہیں برآمد کرتے ہیں۔ یہ امیر ممالک اپنی پسند کے ڈکٹیٹر اور حکمران غریب ممالک پر مسلط کرتے ہیں جو قرضے کی رقم خرد برد کر کے دوبارہ امیر ملکوں کے بینکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ امیر ممالک اس رقم کو دوبارہ قرضے کی صورت میں غریب ملکوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس طرح غریب ممالک قرضے کی دلدل میں دھنسے رہتے ہیں اور امیر ممالک مزید خوشحالی کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ یہ انتہائی گھناؤنا استحصالی نظام ہے اور تم اس کے کرتا دھرتا ہو۔ 21ویں صدی شروع ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں مگر انسان ابھی تک استحصال کا شکار ہے۔ یہ ترقی کی کون سی قسم ہے کہ ایک طرف انسان خلا میں چہل قدمی کرتا ہے تو دوسری طرف قحط سالی سے مر جاتا ہے۔ پال زینو کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی نظریں میز پر رکھے ہوئے موبائل فون پر رکھیں جو کئی گھنٹے پہلے اس نے بند کر دیا تھا کہ بار بار بجنے سے خلل نہ پڑے۔ تم اپنی ملازمت کو خیر بات کہو۔ آؤ ہم مل کر عالمی معیشت کا ضابطۂ اخلاق لکھیں۔ میں نے تمہارا بہت وقت لیا ہے، اس وقت کی لاگت میں کیسے ادا کروں؟ یہ زمانہ قدیم کے 2 پتھر تحفے میں قبول کرو۔ یہ پتھر زمین سے نکالنے کے بعد 2300 سال سمندر کی تہہ میں رہے ہیں۔ زینو نے سونے کے 2 پتھر پال کو دیے جن کے اوپر سطح ناہموار تھی۔ اچانک پال کا موبائل فون بج اٹھا۔ پال کو نہایت حیرت ہوئی کہ بند فون کس طرح آن ہو گیا۔ اس نے یہ سوچ کر فون دوبارہ بند کر دیا کہ بیئر پینے کی وجہ سے شاید اسے فون بند کرنا یاد نہ رہا ہو۔ اسے یہ سوچ کر مزید حیرت ہوئی کہ اگر فون بند نہیں تھا
तो फिर उसे कोई फ़ोन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके लिए तो फ़ोन कॉलों का तांता बंधा रहता था। दोनों बाहर निकले। रात के 3 बज रहे थे। समुंदर के करीब पॉल ने जीनो से हाथ मिलाया और दाएं जानिब पेनिनसुला होटल की तरफ मुड़ गया जहां वो ठहरा हुआ था। जीनो बाएं तरफ मुड़ा। समुंदर के साथ साथ चलते हुए उसकी नज़र रोशनियों की उस जगमगाहट पर पड़ी जो पानी में हिल रही थी। हांगकांग और कोलोन का दरमियानी समुंदर मखमल का सुरमई आंचल महसूस होता था, जिसके किनारों पर आतिशी झालर झिलमिला रही थी। वो शंग्रीला होटल में बर्टिल, तहसीन और ईवा के साथ ठहरा हुआ था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां ईवा की मौजूदगी उसे बेमौका लगी। बर्टिल को अचानक न्यूयॉर्क जाना पड़ गया। वो परसों वापस आएगा, ईवा ने उसे बताया, और जीनो ने देखा कि ईवा की नीम खाबिदा आंखों में सुर्ख डोरों के साथ नम पुरस्रारियत चमक रही है। ठीक है, जीनो ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कोई ज़रूरी काम होगा, जभी तो बर्टिल अचानक चला गया। ईवा ने कहा तो उसके लहजे ने बताया कि वो बातें करना चाहती है। उसने सफ़ेद रंग की बारीक शबखाबी पहन रखी थी जो जिस्म के कुछ हिस्सों को दबीज होकर उन्हें छुपाती थी, जबकि बाकी जिस्म को ज़्यादा नुमाया करती थी। उसके बाल बैक वक्त संवरे और उलझे हुए थे, जिनमें थकावट की लहरें थीं, उन औरतों की तरह जो आधी रात के बाद अपने मर्दों का इंतज़ार करती हैं। उसके जिस्म से उठती हुई महक बताती थी कि क्लोन निहायत असरअंगेज़ है। एक ही क्लोन 2 तरह महका दे के बताता था कि उसे 2 दफ़ा लगाया गया है। एक दफ़ा आधी रात से पहले, और जब उसकी खुशबू मान पड़ने लगी तो दूसरी दफ़ा आधी रात के बाद। गर्दन में हमायल सोने की बारीक जंजीर थी जिसकी कौस को सीने की दरमियानी लकीर कता करती थी। वो लकीर जो पैरहन के बारीक हिस्से में चलती हुई दबीज हिस्से में गुम हो जाती थी। ईवा चलती हुई जीनों की तरफ आई। बंदे कबा के कसाओं के नीचे ढलकते हुए दामन ने फानूस की शक्ल इख्तियार की, जिसके अंदर चलती हुई टांगों की गुलाबी लौ जल बुझ रही थी। वो जीनों के करीब कुर्सी पर बैठ गई। उसकी पिंडलियों के मखरूती उभारों पर मसाम फूले हुए थे। यूं लगता था जैसे गर्म बिस्तर से अचानक निकलने पर सर्द हवा का झोंका छू गया हो। उसने बात फिर शुरू की। कमरे की रोशनियां उसके होठों पर झिलमिलाईं तो एहसास हुआ कि गुलाबी होठों पर जो लिपस्टिक लगाई है वो होठों ही के रंग की है। बर्टिल भी मनमौजी है। जब दिल चाहता है चला जाता है, जब दिल चाहता है आ जाता है। लफ्ज़ बर्टिल अदा करते वक्त ईवा के होठों ने दिलरुबा अंदाज में हरकत की। हालांकि ये लफ्ज़ ईवा दिन में कई बार बोलती है, मगर उसमें बेसाख्तगी हुआ करती थी। ज़बान में इतना लोच नहीं होता था और न ही गर्दन में इतना खम कि आंखें सामने बैठे हुए शख्स को लचकीले जाविये से देखने लग जाएं। तहसीन सो गया है? जीनो ने मेज़ पर अखबार रखते हुए पूछा। हाँ, बहुत देर पहले सो गया था। ईवा ने कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाई तो सरसराहट हुई। जीनो ने अखबार की सुर्खी पढ़ी। खलाई शटल फिजा में फट गई। रोशनी की एक बारीक और तेज लकीर नीले आसमान के बदन में सुई की तरह चुभ गई। ऊपर आसमान का जिस्म और नीला हो गया और नीचे जमीन का बदन और बेहाल। वो बदन जो पहले ही आलमी अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से निढाल था। बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, 3:30 बजे आए हो। ईवा की धीमी आवाज़ में शिकवे की सरगोशी थी। जीनो ने अखबार मेज़ पर रखा और ईवा को देखा। ईवा ने देखा कि वो उसे उस नज़र से नहीं देख रहा था जैसे लोग उसके हश्र अंगेज सरापे को तहसीन आमेज बेबसी से देखते हैं। तुम बर्टिल की चीज़ हो, जीनो ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा तो ईवा के तेवरों से रानाई और दिलरुबाई इस तरह उड़ गई जैसे धमाके की आवाज़ सुनते ही दरख्त पर बैठे हुए परिंदों की डार उड़ती है। ईवा के अंदर छुपी हुई तहफ़्फ़ुज़े निस्वा की जदीद शेरनी पूरा जबड़ा खोलकर दहाड़ी। चीज़? क्या ये मुझे बर्टिल की चीज़ समझता है? उसकी ज़ाती मिल्कियत, उसका सामान, उसकी ज़मीन, उसका बैंक बैलेंस, उसका जहाज़ या उसका कंप्यूटर समझता है मुझे? जैसे बर्टिल तुम्हारी चीज़ है। जीनो ने एक जुमला और कहा। अंदर की शेरनी ने जब एक मर्द को भी चीज़ के लक़ब से सरफराज देखा तो उसकी अना तस्कीन को पहुंची और वो गुर्रा कर चुप हो गई। मगर जीनो के इस गैर मुतवक्का रवैये का रद्दअमल इतना शदीद था कि ईवा कुर्सी से एक झटके के साथ उठी और अपने कमरे में जाने के लिए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके पैरहन का फानूस थरथरा रहा था। मसाम उसकी पिंडलियों पर हमवार हो गए थे। फानूस के अंदर तेज़ी से चलती हुई टांगों का गुलाबी शोला फड़फड़ा के आँच दे रहा था। इस अमल में 2 महकारें देता हुआ क्लोन 2 आतिशा हो रहा था। रूसी साख्त का एक पुराना हवाई जहाज़ बीजिंग से शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत
پیانگ یانگ کی طرف پرواز میں تھا۔ پرواز کا دورانیہ مختصر تھا۔ جہاز میں کورین بیئر سے مسافروں کی تواضع ہو رہی تھی۔ شمالی کوریا کے بارے میں ایک رنگین اطلاعاتی رسالہ سیٹ کی پشت پر چپکی ہوئی جالی کے اندر سے جھانک رہا تھا۔ یہ شمالی کوریا کو واحد پرواز تھی جو دن میں ایک بار چلتی تھی اور دنیا سے اس ملک کا رابطہ بحال کرتی تھی۔ جہاز لینڈ ہوا تو زینو نے کھڑکی سے ہوائی اڈے پر لگی ہوئی کم ایل سنگ کی تصویر دیکھی۔ اپریل کے مہینے کی خوشگوار ہوا جہاز میں داخل ہوئی تو لوگوں نے اترنا شروع کیا۔ ہوٹل کوریو میں زینو کا کمرہ بک تھا۔ اس بار وہ اکیلا سفر پر نکلا تھا۔ ہوٹل میں جانے سے پہلے اس نے کار میں شہر کا ایک چکر لگایا۔ جگہ جگہ برقی بسیں اور ٹرامیں بجلی میسر نہ ہونے کے سبب سڑکوں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ٹریفک سگنل بے جان ہو گئے تھے۔ نیلی وردی میں ملبوس نہایت خوبصورت لڑکیاں نہایت خوش اسلوبی سے ٹریفک کا نظام چلا رہی تھیں۔ گوچے ٹاور کے قریب زینو کار سے اترا اور چلتا ہوا اس مخروطی مینار کے پاس آیا۔ وہ اس 70 منزلہ مینار کو کچھ دیر تک دیکھتا رہا جس کے سر پر ایک بڑی مشل بنی ہوئی تھی۔ مینار کے ساتھ خوبصورت مجسمے تھے۔ 3 مجسمے بہت نمایاں جن کا چمکیلا رنگ انہیں پیتل کے مجسمے ہونے کا گمان دیتا تھا۔ سب سے آگے ایک مرد کا مجسمہ تھا جس کے بلند ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ اس مرد کے پیچھے ایک اور مرد اور ایک عورت تھی۔ مرد کے ہاتھ میں منہ قلم اور عورت کے ہاتھ میں درانتی تھی۔ تینوں کے ہاتھ ہوا میں بلند تھے کہ کلہاڑا، منہ قلم اور درانتی ایک جگہ پر تھے۔ ہر ایک مجسمے نے دوسرے ہاتھ میں کتاب تھام رکھی تھی۔ مزدور، کسان اور دانشور کے اس اتحاد کو زینو دیکھتا رہا۔ چونکہ اپریل کم il سنگ کی سالگرہ کا مہینہ تھا اس لیے خوب چہل پہل تھی۔ منگولیا کا ایک رنگین طائفہ ساز بجا رہا تھا۔ زینو نے ایک رنگین گلدستہ خریدا جس کے پھول گیلے تھے اور پانی کے قطرے ان پر اوس کی طرح چمکتے تھے۔ اس نے پھول بیچنے والے سے ان پھولوں کے نام پوچھے تو اس نے بتایا کہ ان کے نام کم سنگ ایلیا اور کم جونگ ایلیا ہیں۔ زینو دوبارہ کار میں سوار ہو کر اولمپک سٹی میں گھومتا رہا۔ وہاں اس نے فٹ بال اسٹیڈیم میں بیٹھ کر اپنا بیگ کھولا اور کھانا کھایا۔